اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139، 140 اور 141 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ اللہ کے سلسلے میں ہم سے حجت کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے دین کے سلسلے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص بنا لیا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، یا تم لوگ یوں کہ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں وہ سب یہودی اور نصارہ تھے؟ قل آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت، ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس آئی ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو اس نے کیا وہ اس کے کام آئے گا اور جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پیچھے بھی ایمان کی اور اسلام کی باتیں چل رہی تھیں، اور ایک کرائٹیریا اور ایک پیمانہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں ایمان کس طرح سے لے کر آنا ہے اور ہمیں شریعت پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ کیا ہمیں اپنے حساب سے شریعت پر، دین پر عمل کرنا ہے، یا ہمیں کسی اور کی طرح شریعت پر اور دین پر عمل کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو۔ اللہ نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ کی جماعت سے، کہ اگر یہ یہود اور نصارہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لے کر آئے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ یہودی اور نصارہ ہدایت پا لیں گے اگر تمہاری طرح ایمان لے کر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو ایک نمونہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں دین پر چلنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، تو تم صحابہ کی طرح چلو، نہ دین کے اندر بہت زیادہ غلو کر جاؤ، بہت زیادہ غلو کر جاؤ، جس طرح یہود اور نصارہ نے کیا کہ وہ اپنے نبی کو جو ہے کیا بنا بیٹھے، اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کا بیٹا بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی جو ہے بیٹیاں بنا دیا، اور حضرت مریم کو نعوذ باللہ بیوی بنا دیا۔ تو اس طرح کے جو غلو انہوں نے کیے، تم اس طرح دین کے اندر غلو مت کرنا، بلکہ جس طرح صحابہ نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مانا ہے، پہچانا ہے، تمہیں بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، تمہیں بھی صحابہ کی طرح دین پر اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔
نبی کے سلسلے میں اتنا غلو مت کرنا کہ انہیں حاضر ناظر ہر جگہ سمجھنے لگو اللہ کی طرح عالم الغیب سمجھنے لگو، اس طرح نبی کے سلسلے میں بھی غلو مت کرنا تم، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنا کہ وہ بھی ایک بندے ہیں، ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، جس کو سورہ کہف کی بالکل آخری آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہیں۔ اور جگہ جگہ اس سے پہلے بھی یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک انسان کے نبی ہونے کی دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ تم ہی لوگوں میں سے ایک رسول ہو، تو لوگوں میں سے ہو، ظاہر سی بات ہے لوگوں میں سے ہوگا تو نہ تو وہ فرشتہ ہوگا نہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگی۔ اگر فرشتہ ہوتا، نبی اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ صاحب یہ تو فرشتے ہیں، نہ انہیں کھانے کی ضرورت، نہ انہیں پینے کی ضرورت، نہ انہیں شادی کی ضرورت، کوئی بھی ضرورت نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا کہ دیکھو جس طرح تمہاری ضروریات ہیں اسی طرح اس نبی انسان کی بھی ضروریات ہیں، جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح وہ کھاتے ہیں، جس طرح تمہیں شادی کی ضرورت ہے اسی طرح انہیں شادی کی ضرورت ہے، جس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو اس طرح وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے محنتیں کرتے ہیں۔ تو نبی انسان ہیں، ان کو ایک انسان سمجھو، ہاں وہ نبی ہیں، ان کا درجہ انسانوں میں بڑا ہوا ہے، وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے نبی، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی نہیں کہلاتی، بلکہ وہ ایک اللہ کی طرف سے کروایا ہوا عمل ہوتا ہے کہ دوسرے انسان اس کے ذریعے سے بھی ہدایت پائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فجر کی نماز فوت ہو گئی، تو خود سے نہیں ہوئی بلکہ کروائی گئی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے ہمیں۔ تو ہر چیز کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس لیے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تمام نبی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے سے ہم ہٹیں گے تو ہمارے اسلام اور ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ تو یہی بات چل رہی تھی آگے کہ وہ بحث اور مباحثہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہو، ہم سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ بات کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پھر بھی تم بحث و مباحثے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے کام آئیں گے، ان سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، اور تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اب چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہیں یا تو کامیاب کریں گے یا ناکام کریں گے، وہ تمہارے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کسی کے ساتھ اس کے سلسلے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ فرمایا تھا نا اوپر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیمی، اس لیے ملت ابراہیمی ہے جیسا کہ ایک پورا تفصیلی بات میں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائی تھی کہ وہ ایک بت پرست پریوار کے اندر، بت پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے، بت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ اللہ کے سلسلے میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، بس ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے کہ یہ ہوا کے لیے متعین کیا ہے، اس کو پانی، اس کو روزی کے لیے متعین کیا ہے، یہ لکشمی کی دیوی ہے، یہ فلاں کی دیوی ہے، یہ فلاں کی دیوی ہے۔ ہم نے کسی کو کسی چیز کے لیے متعین نہیں کیا، سارے کام اللہ بذات خود کرتے ہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس کا کہ فلاں کام وہ کرواتے ہوں، کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں فرشتوں کو متعین کیا ہے تو وہ بھی اسی کے حکم کے محتاج ہیں، اگر حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو نہیں کرتے۔ اختیارات نہیں دیے فرشتوں کو کہ تمہیں اب پانی پر متعین کر دیا، تم جتنی چاہو بارش برساؤ، جہاں چاہے روک دو، یہ اختیارات نہیں دیے۔ وہ بھی پانی بھی اللہ ہی کے حکم سے برساتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برساتے ہیں، جتنا ہوتا ہے اتنا برساتے ہیں۔
جس چیز کے لیے جس کو متعین کیا ہے وہ اس کام میں اسی کے حکم کے مطابق لگا ہوا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان سب کی اولادیں یہودی اور نصرانی تھے، یہود اور نصارہ تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اس بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو اوپر بیان کر دیا کہ قولو، کہہ دیجئے، کہو تم سب مسلمانوں کہو، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لے کر آئیں، وما انزل الینا، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئیں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ تو تم اس سلسلے میں کیا جانتے ہو جب اللہ ہی بیان کر چکا ہے کہ وہ تو ایمان لانے والے لوگوں میں سے تھے، تو وہ یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے مقابلے میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور جو ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود اور اس کے پاس دلیل آ چکی اس سب کے باوجود چھپائے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس کے پاس ساری باتیں آ چکی ہیں، سب کچھ خلاصہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ چھپا رہا ہے حق بات کو، پھر بھی چھپا رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، یہ چھپانا، یہ باتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سب جانتے ہیں وہ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا کیا ہوا ان کے لیے ان کے کام آئے گا، اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے جو وہ کام کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے یا وہ جو کریں گے، اس کے بارے میں قیامت میں تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو تم اس کا جواب دو۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ تمہیں جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا؟ تمہیں جو مال دیا گیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ تمہیں جو جوانی دی تھی وہ کہاں لگائی؟ موبائلوں میں لگائی، راتوں میں جاگ کر لگائی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر لگائی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے نائٹ منانے میں لگائی، آوارہ گردی میں لگائی، پب جی اور لوڈو اور وہ ایک اور جو چلتا ہے آج کل فری فائر، نہیں ایک اور، ہاں لوڈو، اس میں لگائی، کائے میں لگائی تم نے جوانی اپنی؟ یہ بتاؤ نوجوانوں، پوچھا جائے گا۔ اس لیے جوانی کا خاص سوال کیا جائے گا قیامت میں، ایک تو پوری عمر کا الگ کیا جائے گا، جوانی کا الگ۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ہماری تمنا ہے جوانی کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم حج پر جائیں، ہم عمرے پر جائیں، ہم اللہ کے دین کی خدمت یوں کریں اور یوں کریں، جو حالات جو وقت کے تقاضے ہیں اس پر اپنی خدمتوں کو جوانی میں لگائیں۔ جب جوانی ختم ہو جائے گی، جب کمر اکڑ جائے گی، ایک کوئی پکڑ کے چلائے گا، تب خیال آئے گا اب عمرے پہ چلیں۔ اب تو محتاج ہو وہاں تو جوانی کی عبادت اللہ کو چاہیے۔ بھاگ رہے ہو خوب، طواف کے اندر دوڑ رہے ہو، رمل کر رہے ہو، سعی میں دوڑ رہے ہو ہیں، اور پیدل چل رہے ہو زیادہ، وہاں تو یہ عبادت جوانی۔ اسی طرح نماز جوانی کے اندر پڑھیں گے تو ہر چیز برابر فٹ ہوگی، یعنی رکوع بھی بالکل طریقے پر ہوگا کہ کمر سیدھی ہو، سجدہ بھی اسی طریقے پر ہوگا، سارے اعمال ہوں گے جوانی کے اندر۔ لیکن جوانی برباد کرنے کے بعد بڑھاپے میں سب خیالات آئے گا۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات، اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اور اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی شریعت کی حفاظت کی فکر کرو۔ جیسے ابھی میں نے کہا تھا، اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو کون مائی کا لال ہے جو ہمیں ہماری شریعت پر عمل کرنے سے روک دے؟ کون ہے جو ہمیں اپنے طریقے پر نکاح کرنے سے روک دے؟ ہاں تم اس سے ہٹ کر کرو گے تو پھر تمہارے اوپر ڈنڈا پڑے گا اور پھر تمہیں روکا جائے گا۔ ابھی کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ داڑھی مت رکھیے؟
کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ تقوی والا لباس مت پہنیے؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ پاک دامنی اختیار مت کیجیے؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ شادی بیاہ کے اندر ڈی جے بجائیے؟ کون سا قانون ہے؟ لیکن جب آپ کریں گے تو پھر ایک قانون کے تحت آپ کو کرنا پڑے گا۔ ابھی کوئی پابندی نہیں ہے نمازوں پر، لیکن اگر لوگ اسی طرح نمازیں چھوڑتے رہیں گے تو اللہ نے ایک اس مرحلے سے بھی ہمیں گزارا ہے کہ جب مسجدیں بند کر دی گئیں تب ہمارے اندر چاہت پیدا ہوئی، مسجد چلو مسجد چلو مسجد چلو، وہ خوب اس کے پیچھے لڑائی جھگڑے یہ وہ۔ ابھی کھلا ہوا ہے، خوب اللہ کی عبادت کر لو، خوب اللہ کو منا لو اور شریعت پر مکمل پابندی سے عمل کر لو، ورنہ ہو سکتا ہے ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ بہت سخت امتحانات سے ہمیں گزار دیں اور ہم ان سخت امتحانات کے لائق نہ ہوں اور ہم فیل ہو جائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت گہرائی ہے اس جملے کے اندر کہ اگر ہم ابھی نہیں سنبھلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین امتحانات سے ہمیں گزاریں گے اور ان امتحانات کے لائق ہم نہیں ہوں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سخت امتحان کی تیاری ابھی سے شروع کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کا بہت سخت امتحان ہونے والا ہے کہ ہم کتنے پکے ایمان والے اور مسلمان ہیں۔ بہت سخت امتحان ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے، امتحان شروع ہو چکا ہے، ابھی ہماری اور آپ کی باری نہیں آئی۔ جس دن ہماری اور آپ کی باری آئے گی اس دن عقل ٹھکانے آئے گی کہ کیا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب نکال کے پھینک دیے جائیں گے۔ اور ابھی حضرت آئے تھے وہاں سجاد نعمانی صاحب، علماء کے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ فہرست تیار ہو رہی ہے، پکے ایمان والوں کی الگ اور نام کے مسلمانوں کی الگ۔ اور پکے ایمان والوں کے نام فہرست میں کم ہیں اور نام کے مسلمانوں کے نام زیادہ ہیں، جن کو اللہ چھانٹ کر بالکل الگ کر دیں گے اور دجال کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی جماعت میں بہت کم لوگ شامل ہوں گے۔ اس لیے تیاریاں کرو اس چیز کی، اللہ سے مانگو دعائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلا پارہ آج مکمل ہو گیا ہے، آئندہ ہفتے سے دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ ہمارے 3 پارے پورے ہو چکے ہیں تفسیر کے، 29، 30 اور پہلا۔ اب انشاءاللہ آگے دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ۔